الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني وزدنا علما. اللهم آمين. तो इंशाअल्लाह आज के दर्स में जो है हम लोग सूरतुल बकरा की आयत नंबर 67 से जो है आगाज करेंगे। जैसा कि हमने आयत नंबर 66 तक जो है तफसीर मुकम्मल कर ली थी, तो इंशाअल्लाह आज 67 से आगाज होगा। तो देखिए आयत नंबर 67, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو قالوا، تو ان لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، ان لوگ سے مراد بنو اسرائیل ہے، اتتخذنا ہزوا، قالوا اتتخذنا ہزوا، تو ان لوگوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ایسے جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے دور کا ایک تذکرہ فرمایا، ایک ایسا واقعہ بیان فرمایا جس میں ایک شخص نے جو ہے اپنے چچا کا قتل کر دیا تھا۔ تو دیکھیے یہاں سے ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے جس میں ایک شخص نے جو ہے اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ کس لیے قتل کیا؟ تاکہ وہ اپنے چاچا کا مال حاصل کر سکے، اور قتل کرنے کے بعد اس شخص نے کیا کیا؟ اس مقتول کو یعنی اپنے چاچا کو، جو اس کی لاش تھی، تو اس لاش کو جو ہے کسی دوسرے کے گھر کے سامنے لے کر جو ہے وہاں پر ڈال دیا، تاکہ لوگوں کو یہ بات نہ پتا چلے، یہ بات نہ معلوم ہو کہ اس کا قاتل خود اس کا بھتیجا ہے۔ اس شخص کا جو ہے قتل ہو جائے اور اس کی جو دولت ہے وہ دولت
اس کو مل جائے، یعنی اس کے بھتیجے کو مل جائے۔ اس کا بھتیجا جو ہے وہ اپنے چاچا کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تاکہ اس کے چاچا کے پاس جو مال تھا وہ اس کے پاس آ جائے، یعنی اس چاچا کے بھتیجے کے پاس آ جائے۔ اس وجہ سے اس نے مال ہڑپنے کی خواہش میں اپنے چاچا کا جو ہے قتل کر دیا، اس لیے کہ اس چاچا کی جو ہے کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ شخص جو اس کا بھتیجا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کا وارث جو ہے میں ہوں، کیونکہ کوئی اس کو اولاد نہیں تھی، اس کے چاچا کو جو ہے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے کیا سمجھا کہ میں ہی اپنے چاچا کا وارث ہوں، تو جب میرا چاچا کا انتقال ہو جائے گا تو یہ سارا کا سارا مال جو ہے میرے پاس آ جائے گا۔ لیکن اس کے چاچا کی تو وفات ابھی نہیں ہو رہی، یعنی اس کے چاچا کی وفات جو ہے ابھی تک نہیں ہوئی، تو اس کے اندر ایک لالچ پیدا ہو گئی کہ اس کے چاچا اگر جلدی مر جائیں گے تو جلدی وہ اس مال کا وارث بن جائے گا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے چاچا کا قتل کر دیا۔ چونکہ چاچا کی موت جو ہے واقع نہیں ہو رہی تھی، موت میں جو ہے جتنی تاخیر ہو رہی ہے تو وراثت کے ملنے میں بھی اتنی ہی تاخیر ہوگی، تو اس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے چاچا کو جلدی قتل کر دوں تاکہ فوری طور پر جو ہے وہ وراثت جو ہے مجھے مل جائے۔ تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس مقتول کے بارے میں جو ہے لوگوں کو شک ہونے لگا، لوگ جو ہے اختلاف کرنے لگے کہ آخر کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو لوگ کیا کیے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، یعنی بنو اسرائیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے قوم میں سے ایک شخص کا جو ہے قتل ہوا ہے، اور اس کا قاتل کون ہے یہ بات ہمیں لا علم ہے، ہمیں یہ بات نہیں معلوم، تو آپ ہمیں بتائیے، آپ کے رب سے گزارش کیجیے، پوچھیے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا یہ بات جو ہے اس آیت میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یعنی بنو اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو اس چیز کو جب تم نے اپنے قوم جب تم نے یہاں پر جو ہے بنو اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے تمہارا کیا جواب دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا جواب دیا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا البقرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، کوئی بھی گائے، یہاں پر دیکھیے بقرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی بھی گائے، اس کی صفت ذکر نہیں کی گئی، یعنی وہ لمبی ہونا چاہیے، موٹی ہونا چاہیے، وہ بڑی عمر کی ہونا چاہیے، وہ چھوٹی عمر کی ہونا چاہیے، یہ بات وضاحت نہیں کی گئی، بلکہ صرف بقرہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا کہ تم جو ہے گائے کا ذبح کر دو۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، یہ بات جو ہے کس نے کہی؟ بنو اسرائیل نے کہی، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہی۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم آپ سے قاتل کون ہے یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک کا قتل ہوا ہے، قاتل کا پتہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں قاتل کے بارے میں بتائیے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے جو ہے تعجب ہو گئے ہیں، انہیں
یہ سن کر تعجب ہوا کہ آپ ہمیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ ہم نے تو آپ سے یہ پوچھا کہ اس شخص کا قاتل کون ہے یہ بتائیے، اس کے بجائے آپ ہمیں یہ چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ گائے قتل کرو۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اس طرح وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، کیوں آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس مقتول جو اس مقتول کا قاتل ہے اس کے بارے میں بتانے کے بجائے آپ ہمیں جو ہے ایک گائے ذبح کیجیے، اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی قاتل کا پتہ لگانا اور ایک گائے ذبح کرنا، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پہلے سے جو ایک کا قتل ہوا ہے اور پھر ایک دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ پھر ایک قتل کرو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا آپ ہمارا مذاق، لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، جبکہ ہم جو ہے آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے۔ تو اس بات پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ یہ جہالت والا کام ہے، اس طرح مذاق اڑانا، اس طرح جھوٹ کہنا یہ جہالت والا کام ہے۔ اس طرح کہنے سے میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں، اس طرح برا عمل کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی میرے پاس اپنی ضرورت پیش کرے، کوئی میرے پاس جو ہے اپنی ضرورت لے کر آئے، اس کا جو ہے اس کا حل کرنے کے بجائے میں اس کا مذاق اڑاؤں۔ میں مذاق نہیں اڑاتا، میں ایسا نہیں کرتا، میں ایسا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ یہ عمل کرنا ایک جاہلوں کا کام ہے، میں تو ایک اللہ کا نبی ہوں، میں ایسا عمل نہیں کرتا۔ آپ کو جو یہ حکم دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، میری جانب سے نہیں، بلکہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کو عملاً کرنا ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے آپ کے قاتل کا پتہ چلے گا، بلکہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ چیز مجھے اللہ نے حکم دی ہے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر دیکھیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اگر وہ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں وحی کے ذریعے سے جو ہے اس قاتل کا جو ہے اس مقتول کے قاتل کا پتہ بتا دیتا تھا۔ انہیں قاتل کا پتہ لگانے کی جو ہے ضرورت ہے، یہ جو ہے ہر حال میں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اگر موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ جو ہے اللہ کے وحی کے ذریعے سے بتا دیتے تھے کہ فلاں نے قتل کیا، تو وہ لوگ کیا کرتے، پھر سے سرکشی کرنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ آپ نے جھوٹ کہا، آپ کس بنا پر جو ہے ان کے بھتیجے پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کس طرح جو ہے اس بات کو کہہ رہے ہیں، اس طرح جو ہے وہ ٹال مٹول کر دیتے تھے، اس طرح وہ بات کو جو ہے گھما پھرا دیتے تھے۔ لیکن اسی وجہ سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس طرح نہیں کیا کہ اللہ سے انہوں نے دعا نہیں کی کہ ان کا مقتول کے بارے میں جو ہے آپ بتا دو کہ کس نے قتل کیا ہے، اس کے بارے میں بتا دو۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا نہیں کی، بلکہ اللہ سے یہ دعا کی اور اللہ نے انہیں یہ حکم دیا کہ تم جو ہے ایک گائے کو ذبح کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پتہ معلوم ہو جائے کہ کس نے قتل کیا۔ ورنہ یہ لوگ اگر ڈائریکٹ جو ہے کسی کا نام بتا دیتے تو پھر سے سرکشی کرنے لگتے۔
لیکن جو ہے پتہ لگانے کا راستہ جو جہاں سے گزر رہا ہے وہ گائے کو ذبح کرنے کا ہے، اور چونکہ وہ گائے کی عبادت کرتے ہیں، گائے تو ان کا معبود ہے، اب ان کے لیے یہ مشکل ہو گئی کہ گائے چونکہ ہمارا معبود ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کرو، تو یہ ایک بہت ذلت والا کام ہو جائے گا۔ گویا کہ انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہو، جو آپ کا معبود، جس کو تم معبود کہتے ہو، وہ خود محتاج ہے، یہ آپ کا خالق نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے انتہائی مجبور ہے، حتیٰ کہ آپ چاہے تو اسے پکڑ کر قتل بھی کر سکتے ہو، اور جو معبود ہوگا اس کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کا معبود نہیں ہے، اسی لیے آپ کو اسے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بلکہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا معبود ہے، ہم اس کو ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اس آیت میں ایک پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جس گائے کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہارا معبود نہیں ہے، وہ تمہارا خالق نہیں ہے، بلکہ وہ خود تمہارے سامنے مجبور ہے، لہذا اس کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ایسا جاہل ہونے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کی پناہ پکڑوں، یعنی ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو یہاں تک آیت نمبر 67 کی تفسیر ہوئی ہے۔ اس کے بعد والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 68۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے موسیٰ، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، تو آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچی، بلکہ درمیانی عمر نوجوان ہو۔ فَافْعَلُوا مَا أَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ تو دیکھیے ایک اور مرتبہ ترجمہ اس آیت کا، تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچی ہو، نہ بلکہ وہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ تو اس آیت میں دیکھیے قَالَ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو ایک گائے ذبح کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، جیسا کہ اللہ نے اب حکم دے دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اب بتا دیا ہے کہ یہ حکم تو اللہ کا ہے، تو اس صورت میں تو گائے کو ذبح کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، تو اس کے بغیر جو ہے قاتل کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالی اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت کر دے، ہمارے سامنے جو ہے اس بات کی وضاحت کر دے کہ وہ گائے جو ہے کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، جیسا کہ
गाय ज़ुबाह करने का तो आपने हमें हुक्म दे दिया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, मगर गाय कैसी हो, उसके सिफात कैसी होनी चाहिए, दिखने में वो गाय कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हमें थोड़ी वजाहत बता दीजिए। आप अपने रब से दुआ कर कर जो है हमें उसकी वजाहत बता दीजिए। तो उन्होंने कहा قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، گائے جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو یعنی چھوٹی ہو، یعنی نہ وہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ وہ چھوٹی بچی ہو، بلکہ عوان بین ذالک، وہ کیسی ہو، درمیانی عمر کی، نہ بوڑھی نہ بچی بلکہ ایک درمیانی عمر کی ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، لہذا اب تمہیں جو بتلایا جا رہا ہے، جو تمہیں کہا جا رہا ہے، وہ کام تم کرو، اب زیادہ سوال نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ ایک طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بوڑھی گائے ذبح نہیں کرنی ہے اور نہ ہی چھوٹی بچی جو گائے ہوتی ہے اسے ذبح کرنی ہے، بلکہ درمیانی گائے ذبح کرنی ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو انہوں نے کیا کہا پھر، دیکھیے اس کے بعد والی آیت میں قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، یعنی جب اللہ نے انہیں پہلی آیت میں اللہ نے انہیں گائے کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو اگلی والی آیت میں دیکھیے انہوں نے اس کی وضاحت پوچھی کہ گائے کس طرح ہونی چاہیے، گائے جو ہے دکھنے میں کیسی ہونی چاہیے، اس کی وضاحت پوچھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت دے دی آیت نمبر 68 میں۔ پھر آیت نمبر 69 میں دیکھیے وہ پھر سے جو ہے کہہ رہے ہیں، پھر سے سوال کرنے لگے، دیکھیے سوال کے بعد سوال، سوال پر سوال وہ کرتے جا رہے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ دیکھیے آیت نمبر 69 کا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے، دیکھیے یہاں پر رنگ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہ پھر کہنے لگے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے، کس سے، اپنے رب سے، موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں، وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے اللہ بیان کریں کہ اس کا رنگ کیا ہے، فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، وہ گائے جس کا رنگ جو ہے زرد ہو، وہ کہتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، زرد رنگ کی ہونی چاہیے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کے لیے بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے، یعنی وہ چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے اور اس کا رنگ ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پھر سے اس گائے کی جو ہے وضاحت کر دی، بس ان کے لیے بات کافی تھی کہ گائے جو ہے درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، لیکن پھر سے دوبارہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا، دیکھیے جتنا سوال کریں گے اتنا سرکش ہوتے جائیں گے، جتنا سوال کریں گے اتنا جو ہے ہمارا ذہن اور بھی اور سوال ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارا جو ذہن ہے اور بھی زیادہ سے زیادہ سوال کرنے سے جو ہے ہم بھٹکتے چلے جائیں گے، بلکہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وہ کافی تھا، لیکن وہ سوال پر سوال کرتے جا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں چلے جا رہے تھے، بلکہ بس ان کے لیے کافی تھا کہ وہ ایک درمیانی عمر کی گائے لا کر اسے ذبح کر دے، بلکہ انہوں نے سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو، پھر اس کا رنگ کیسا ہو، یہ جو ہے انہیں گمراہی میں لے کر چلی جا رہی تھی، جیسا کہ جب اس قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے
کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے سمجھ گئے یہ بات کو جو ہے ٹالنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی یہ لوگ خاموش نہیں رہیں گے بلکہ سوال پر سوال کرتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے، کیوں؟ کیونکہ گائے کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے، بلکہ وہ ٹال رہے ہیں ہر چیز کو کہ گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیا ہو، کیا ہونا چاہیے، یہ اپنی بات کو جو ہے ٹال رہے تھے۔ ہم کچھ کہیں وہ بھی وہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ کوئی دوسرا راستہ چاہتے ہیں تاکہ قاتل کا پتہ چل سکے کہ کس نے قتل کیا، کیونکہ وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گائے کی عبادت کرتے تھے، گائے کے بچڑے کی جو ہے پوجا کرتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اور سوال پر سوال کرنے لگے تاکہ وہ بچ سکے، اپنے معبود کو ذبح کرنے سے وہ بچ سکے، اس طرح وہ ٹال مٹول کر رہے تھے۔ لیکن جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جتنا بھی چاہے ٹال مٹول کر دے، لیکن ہم بھی جو ہے چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ جس چیز کو انہیں حکم دے دیا ہے وہی راستہ جو ہے انہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور پوچھئے کہ وہ بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ زرد گائے ہوں، زرد رنگ کی گائے ہونا چاہیے۔ زرد رنگ یعنی یلو کلر کا رنگ، جو انڈے کی جو زردی ہوتی ہے ویسا کلر کا رنگ، جو یلوئش والا رنگ ہوتا ہے اس طرح کی گائے، زرد رنگ کی گائے۔ فاقع لونها، اور فاقع لونها یعنی چمکدار ہونی چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو اچھی لگے ایسی گائے ہونی چاہیے۔ دیکھیے جتنا سوال کرتے جائیں گے اتنی مشکل میں پڑتے جا رہے ہیں۔ اگر بس وہ درمیانی عمر کی گائے کو ذبح کر دیتے تھے تو ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا، بعد اس کے وہ لوگ اور سوال کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں اور بھی زیادہ جو ہے مشکل ہوتی جا رہی تھی، اور بھی زیادہ وہ مشکل میں پڑتے جا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ گائے جو ہے زرد رنگ کی ہو اور وہ چمکدار ہو، اس طرح اس گائے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اب ایسی گائے کو دھلنا مشکل ہو جائے گا نا، بلکہ جب اللہ نے انہیں گائے کا حکم دے دیا تھا تو وہ گائے کا جو ہے قتل کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے سوال پر سوال کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ کثرت سوال کی وجہ سے خود بخود مشکل میں پڑ گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں، کیونکہ زیادہ سوال کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے نقصان ہوگا، یقیناً ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ اب جتنے سوال کریں گے اتنے زیادہ اور سخت جو ہے شرائط لگا دیے جائیں گے۔ صرف گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا انہیں، تو یہ رنگ کیسا ہو، وہ اس کی عمر کیسی ہو، یہ سب نہیں کہی گئی تھی، یہ سب بات انہیں نہیں بتائی گئی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وہ سوال کرنے لگے ویسے ویسے جو ہے یہ نئے نئے شرائط جو ہے ان کے لیے آتے گئے، شرطیں لگائی گئیں۔ پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ دیکھیں اس کے بعد والی آیت میں وہ کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، آیت نمبر 70۔ وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ۔ دیکھیے آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمحتدون. وہ کہنے لگے کون؟ بنو اسرائیل. وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے اور دعا کیجئے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلا دے. اس قسم کی گائے تو بہت سی ہیں پتہ نہیں چلتا. اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. دیکھیے پھر سے انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے. اس قسم کی گائے تو بہت سی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اگر اللہ چاہے تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. یعنی اس آیت میں دوبارہ پھر سے جو ہے بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے پھر سے جو ہے دعا کیجئے. یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے کی حالت کیا ہوگی یہ ہمیں بتا دیجئے. ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاء اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ. گائے کیسی ہونا چاہیے ذبح کرنے کے لیے؟ اب ہم شبہ میں پڑ گئے. دیکھیے زیادہ سوال کرنے سے کیا ہوگا، یہاں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے. زیادہ سوال کرنے سے انسان شک و شبہ میں آ سکتا ہے. بلکہ جتنی بات انہیں بتائی گئی ہے، جتنا انہیں حکم دیا گیا ہے، اس پر وہ عمل کر سکتے تھے. بلکہ زیادہ سوال کرنے سے خود ان کے لیے مشکل ہو گئی اور وہ شک و شبہ میں پڑ گئے، جیسا کہ اس آیت میں صاف بتایا گیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی بھی جو ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ گائے کس طرح ہونی چاہیے. آپ جو ہے اس کی حالت بھی بتا دیجئے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ. اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم وہ کام کر لیں گے. تو پھر سے انہوں نے دوبارہ جو ہے سرکشی میں پڑ گئے. دوبارہ سے جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پھر سے ہمارے لیے دعا کیجئے. دیکھیے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے شک آ گیا. اگر وہ سوال نہیں کرتے تو بظاہر صرف ایک گائے قتل کر دیتے تھے، یہ کافی ہو جاتا تھا. تو سوال کرتے گئے اور انہیں وضاحت ملتی گئی، سوال کرتے گئے وضاحت ملتی گئی، یہاں تک کہ پھر سے وہ شک میں پڑ گئے. اس کے بعد والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 71. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہوگی. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ گائے، یعنی اللہ کے فرمان سے انہوں نے بتایا کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہوگی، وہ تندرست اور بے داغ ہے. انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا. وہ حکم بردباری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی. پھر سے ترجمہ دیکھیں، آیت نمبر 71 کا ترجمہ دیکھیں. آپ نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرمان، کہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور
وہ پانی پلانے والی نہیں ہوگی، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حق برداری کے قریب تھے، قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ دیکھ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے، لا ذلول تثیر الارض، جو زمین میں کھیتی کرنے والی، ہل چلانے والی نہ ہو، اس لیے کہ جو گائے کام کرنے والی ہوگی وہ تھک جاتی ہے، جسم پر جو ہے جگہ جگہ پر مار لگا ہوا ہوتا ہے، تھوڑی سی عیبدار بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ کام کرنے سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بے داغ ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اس کے جسم پر جو ہے مار یا چوٹ کے نشان ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ولا تسقی الحرث، اور وہ کھیتیوں کو پانی پلانے والے بھی نہ ہوگی، اسی لیے کہ پہلے جس طرح سے جو ہے گنے کے رس، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیل کو جس طرح باندھا جاتا ہے، باندھ کر کھیتیوں میں گول گول گھمایا جاتا ہے، تو پہلے جو ہے اسی طرح سے جو ہے گائے کو باندھ کے کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، یعنی جانور کو گھما کر جو ہے، جانور کو رسی باندھ کر اسے جو ہے کنویں کے اطراف گھماتے ہیں، اور گھمانے کے بعد جو ہے اس بالٹی سے وہ پانی باہر نکالتے ہیں، یعنی گائے کو رسی باندھ کر اسے جو ہے اس کنویں کے اطراف گھماتے ہیں، اور اسے رسی باندھ کر ایک بالٹی لگاتے ہیں، جس بالٹی کو کنویں میں ڈال کر پانی باہر نکالتے ہیں۔ اس طرح پہلے کے دور میں جو ہے گائیوں سے کام لیا جاتا تھا، اور کھیتیوں میں جو ہے پانی کو سیراب دیا جاتا تھا، یعنی ایسا کام کرنے والی بھی وہ گائے نہ ہو، مسلمتن، یعنی ہر چیز سے مکمل طور پر وہ پاک ہونی چاہیے، یعنی اس کے اوپر کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے، مسلمت لا شیۃ فیہا، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ہمارے سامنے جو ہے واضح کر دیا، اب بنو اسرائیل کو جو ہے اب مطمئن ہو گیا، اب انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے جو ہے ہمارے سامنے حق کو واضح کر دیا، آپ نے بتا دیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، فذبحوها، تو انہوں نے اس طرح کی گائے کو لایا اور پھر اس کو فذبحوها ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب اس کے آگے جو ہے تھوڑا اور بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا تکمیلہ اور بھی ہے، انشاءاللہ کل انشاءاللہ جو ہے اگلی والے درس میں ہم اس کا مکمل طور پر جو ہے واقعہ بیان کریں گے۔ اصل جو ہے اس گائے کا واقعے کا جو پس منظر ہے، جو ایک پیغام ہے، وہ تو یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں، جو نعمتیں ان پر نازل ہوئیں، وہ کیا کرتے رہے، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر نازل ہوئی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے کرتے وہ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے، جیسے کہ وہ بچھڑے کی عبادت کرنے لگے، انہوں نے کیا کیا، گائے کے بچے کو، بچڑے کو جو ہے ایک معبود بنا لیا، اس کی
इबादत भी करने लगे और फिर एक दूसरे का जो है कत्ल भी करने लगे माल के हिर्स में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि उनको कातिल का पता बताने के लिए जो है गाय का ज़ुबह करने का हुक्म दिया। तो ये साबित करना चाहते थे कि गाय जो है आपका माबूद नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर खास करके गाय का ज़ुबह इसलिए किया, गाय का ज़ुबह करने का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें बतलाना चाहता था कि गाय जो है मोहताज होता है। गाय खुद ब खुद जो है गाय मोहताज होता है इंसानों का, वो खुद ब खुद कुछ भी नहीं कर सकता। गाय की जो है इबादत ना करे। और दूसरी चीज, और जब अल्लाह तबारक व तआला आपको किसी काम का हुक्म दे और किसी चीज का अल्लाह तबारक व तआला आपको हुक्म भी दे तो उस पर अमल करना चाहिए। ख्वाह उसके अंदर अलग अलग तरह से सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस चीज का अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दे दिया हो नबी के जरिए से, तो फौरी उस पर अमल करना चाहिए। उसके ऊपर जो है किसी भी तरह का सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो भी चीज आती है, जो भी चीज बताई जाती है, वो यकीनन हक होती है। अगर सवाल करेंगे तो यकीनन वो हम पर मुश्किल होगा, जिस तरह बनी इसराइल पर हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी जो है इसकी तरफ इशारा फरमाया कि कि इस तरफ भी जो है इशारा किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है जो भी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताते हैं उस पर अमल किया कर लो। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बार बार सवालात किया करते थे, जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घुमा फिरा कर कोई भी चीज सवाल करते थे, बार बार सवाल करते थे, तो इन तुब्दलकुम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह दिया था कि जब भी आपको कोई घुमा फिरा कर सवाल कर रहा हो, ये जब आप कोई हुक्म बता दे उसके बावजूद भी कोई आपको घुमा फिरा कर उसी सवाल का बार बार सवाल कर रहा हो, तो आप जो है खामोश रहें। आप जो है बार बार उनसे उसकी तफसील ना बताएं। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था, क्योंकि अगर इंसान बार बार सवाल करेगा तो यकीनन उसके लिए मशक्कत हो जाएगी, यकीनन जो है वो मशक्कत में पड़ सकता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मर्तबा जो है ऐसा होता था कि जब आपसे सवालात किए जाते थे बार बार, तो आप खामोशी इख्तियार करते थे। फिर आपसे पूछा जाता था तो फिर आप खामोश रहते थे, यानी आप जवाब नहीं देते थे। जवाब ना देने की वजह ये होती कि अगर हमने जवाब दिया तो ये चीज उनके लिए लाजिम हो जाती, यानी ये चीज जो है शरीयत बन जाएगी, जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किल हो जाता, जैसा कि बनु इसराइल ने किया था। जब अल्लाह ने उन्हें एक गाय कत्ल करने के बारे में हुक्म दे दिया तो उन्होंने बार बार उसकी तफसीलात, उसकी वजाहत पूछी, जिसकी वजह से पूछने की वजह से जो है उन पर मशक्कत होती गई और वो चीज जो है उन पर लाजिम बन गई। बल्कि वो गाय कम उम्र की होना चाहिए, दरमियान वाली उम्र की होना चाहिए, वो गाय जो है चमकदार होनी चाहिए, वो गाय जर्द रंग की होनी चाहिए। इस तरह जो है उस गाय के लिए ये शर्त वाजिब बन गए, ये शर्त जो है उस पर लाजिम बन गए। क्यों? बार बार सवाल करने की वजह से। अगर वो बार बार सवाल नहीं करते तो ये चीज उन पर लाजिम नहीं आती थी। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है क्या करते थे, किसी भी चीज को जो है वो नहीं, बार बार पूछने से वो नहीं बताते थे, क्योंकि उन्हें डर था अगर वो बताते तो ये चीज जो है उम्मत के ऊपर जो है वाजिब आ जाती, ये चीज उम्मत पर लाजिम बन जाती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कई बार खामोशी इख्तियार करते थे। तो इस तरह से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر قالوا سمعنا واطعنا یہ کہہ دے کہ ہم نے سن لیا، اب ہم اطاعت کریں گے، یعنی جو بات نبی کہہ دیں گے اس پر جو ہے اطاعت کر دیں گے۔ اطاعت کرنا ضروری ہے، یعنی ایک پیغام ہے جس کو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات جو ہے ہمیں یقین کر لینی چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پچھلے والے لوگ نے اس طرح کیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ان یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں نے سوال پر سوال کر کے جو ہے خود بخود جو ہے اپنے اوپر مشقت ڈال لی تھی، تو تم لوگ ایسا نہ کرو، بلکہ جس بات کا تمہیں نبی حکم دے دے تو اس پر تم عمل کرو، بلکہ جس چیز کا بھی تمہیں حکم دے دیا جائے اس پر فوری عمل کرو، بلکہ سوال مت کرو جس طرح تمہارے باپ داداؤں نے کر کے اپنے اوپر مشکل پیدا کر لی تھی، اس طرح تم نہ کرو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو بتا رہے ہیں۔ تو یہاں تک سٹاپ کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جس طرح سے حکم دیا گیا ہے اس طرح ماننے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان